فرعون اور اس کی خادمہ مشاطہ، ایمان کی عظیم قربانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ شب معراج کے مبارک سفر میں بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مصر کے قریب ایک مقام سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت پاکیزہ، دل کو موہ لینے والی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو عام نہ تھی بلکہ ایسی تھی کہ دل خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا جائے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ اور اس کے بچوں کی قبروں سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عظیم عورت کا قصہ بیان فرمایا کہ مشاطہ کون تھی۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ اس کا کام شہزادی کے بال سنوارنا، کنگھی کرنا اور اس کی خدمت کرنا تھا۔ ظاہری طور پر وہ فرعون کے محل کی ایک معمولی خادمہ تھی، لیکن دل کے اندر ایمان کا سمندر موج زن تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر خفیہ طور پر اللہ پر ایمان لا چکی تھی، مگر جان کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھتی تھی۔ پھر وہ ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ کنگھی اٹھاتے وقت اس کی زبان سے بے سختہ نکل گیا، بسم اللہ۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا، اسی لمحے نے اس خادمہ کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ اب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا۔ جب وہ خادمہ اپنے بچوں کے ہمراہ دربار میں حاضر ہوئی تو فرعون نے کہا، اے مشاطہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ خادمہ نے بہادری، دلیری، بغیر کسی خوف کے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو ہم سب کو رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ یہ سن کر فرعون کا غرور آگ بن گیا اور اس نے خادمہ سے کہا، کیا تو جانتی ہے فرعون کے دربار میں فرعون کی بے ادبی اور اس سے گستاخی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ خادمہ نے کہا، اے فرعون، میری تجھ سے ایک درخواست ہے، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ بس یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ ایسی ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔